يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اللہ نے ان کی ملت پر چلنے کا ہمیں اور ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور یہ بتا دیا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہی انسان کے بہترین دیندار ہونے کی دلیل ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ان کی اپنے والد کے ساتھ بات چیت کا ذکر ہوا۔ انہوں نے اپنے والد کو دعوت پیش کی، دلائل ان کے سامنے رکھے، لیکن باپ نے قبول کرنا تو دور کی بات ہے، سننا اور سمجھنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ کہا اگر میرے معبودوں کے بارے میں تیرا یہی رویہ رہا تو ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے، ان سے بے رغبتی کرے تو میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ادب کا دامن پکڑے رکھا اور کہا ٹھیک ہے ابا جان، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہوں،
اللہ سے بخشش کی دعا بھی کروں گا، مجھے اپنے رب پر مان ہے، یقین ہے، توکل ہے، میں اس رب پر یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری دعا قبول کرے گا، میرے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ پھر جب ان کا والد کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابا تو اللہ سے دشمنی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے، تو تبرأ من ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اعلان براءت کر دیا۔ اب اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد کبھی اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی، یہ نہیں سمجھا کہ چلو میرا والد ہے، بڑا قریبی تعلق ہے۔ پھر قیامت کا منظر بھی ہم نے احادیث مبارکہ سے جانا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ابا جی، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، سلام علیک، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ رہا آپ کا مجھے اپنی طرف بلانا، مائل کرنا، کھینچنا، دعوت دینا، تو اس کے بارے میں میرا موقف بالکل واضح ہے، اور وہ ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ سے اور آپ کے اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب سے الگ، کوئی میرا ان سے تعلق نہیں۔ آپ ہیں، آپ کی قوم ہے، بتوں کو پوجتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں میں ان سب سے، اور آپ جتنے بھی ان کے عبادت گزار ہیں میں سب سے اعلان براءت کرتا ہوں، علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، ہاں میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، آپ کی ہدایت کی دعا، قوم کی ہدایت کی دعا یہ نہیں چھوڑوں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ میرا رب مجھے نوازے گا، اس نے کیسے نوازنا یہ تو اس کو پتہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے مومن بندے کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جو مومنوں کا امام ہو اس کی دعا کیسے رائے گاہ چلی جائے۔ اللہ چاہے تو فوری، اللہ جیسے دعا بندے نے کی ویسے قبول کر لے، اللہ چاہے کچھ وقت کے بعد اللہ قبول کر لے، اللہ چاہے تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دے، عمر کے اندر برکت ڈال دے، کوئی اور خوشی عطا کر دے، اور اگر دنیا میں دعاؤں کا صلہ نہ ملا تو پھر اللہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ پھر جب قیامت کو بندے کو صلہ ملے گا نا، میری دعائیں، اتنی دعائیں اور اتنا بڑا صلہ، دنیا کا صلہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی پھر تو ہمیں اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے۔ جب یقین ہو گیا کہ دعا نے کہیں جانا ہی نہیں ہے، دعا نے رد ہی نہیں ہونا، تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل بہت کرنی چاہیے، تم دعا کر کے تھک سکتے ہو، اللہ دیتے ہوئے تھک نہیں سکتا۔ تم دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے انداز، ادعو ربی، میں اپنے رب سے دعائیں کروں گا، اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں، کبھی بد نصیب نہیں، کبھی رب کی رحمت سے دور نہیں۔ اللہ نے دیکھیے صلہ دعاؤں کا کیسے دیا، باپ تو ہدایت پہ نہ آیا، قوم ہدایت پہ نہ آئی، صلہ دیکھیے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ جب ہمارا ابراہیم اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، ان کے جھوٹے معبودوں سے الگ ہو گیا، ہمارا بن گیا، ہمیں پکارتا رہا، تو ہم نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کر دیا، اور کہہ دیا ابراہیم
اب نبوت و رسالت آپ کی اولاد میں ہی چلے گی. پھر اسماعیل علیہ السلام دیے، اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ نبوت و رسالت چلتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل مبارک کے اندر، مبارک اولاد کے اندر سارے نبیوں کے امام اور سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ نے یوں دعاؤں کا سلسلہ دیا، کہا ہم نے سب کو نبی بنایا، اور نبوت و رسالت ان کی اولاد میں چلی. جب اللہ کے بن گئے تو اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا، اتنی بڑی عزت عطا فرمائی، اور کہا ہم نے سب کو اپنی رحمت سے نوازا. اور دیکھو اب قیامت تک ان کا ذکر خیر زبانوں پر جاری ہے. یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف نبی علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جب ان کا ذکر خیر آتا ہے، نام آتا ہے، تو ادب اور احترام کے ساتھ نگاہیں جھکتی ہیں، زبان پر دعائے خیر کے کلمات آتے ہیں. اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر استقامت اور اللہ سے دعائیں کرنے کا یہ شاندار اور خوبصورت صلہ اور نتیجہ عطا کیا. اچھا، جب بندہ کام کرتا ہے دعوت کا تو اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ میرے پاس ایسے شاندار دلائل ہوں کہ جن دلائل کی بنیاد پر میں ڈنکے کی چوٹ لوگوں کو بات کروں، دعوت دوں، میرے اندر کوئی کمزوری نہ ہو. یہ اللہ والوں کی ادائیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے ان کی، کیونکہ آگے سننے والے ہر طرح کے ہی ہوتے ہیں. کوئی دلائل سے، اللہ کے فضل و کرم سے سبق حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی نہیں بھی مانتا. جو سبق حاصل کر لے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، جو نہ کرے حجت تو پوری ہو گئی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم ضرورت کو بھی پورا کیا. اے میرے خلیل، آپ نے اپنے والد کو دعوت دی ہے، قوم کو دعوت دی، اور دینی ہے. آگے چل کر بڑے بڑے مراحل آئیں گے. آپ کے پاس کوئی ایسی دولت ہونی چاہیے، ایسا ملکہ، ایسے دلائل کہ مخالف جب بات سنے تو آپ کی باتوں کا اس کے پاس رد نہ ہو، تردید نہ کر سکے. تو اللہ نے اس زمن میں پھر ان کو جو دولت دی اور جو پھر ان کا عقیدہ بنا، استقامت پیدا ہوئی. فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں اپنے عجائبات کا نظارہ کروایا کہ ہماری طرح طرح کی نشانیاں، ہماری ملکوت، ہماری حکومت، ہمارے عجائبات کہ جن کو دیکھ کر بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اور دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہمارا خلیل خود یقین والا بن جائے، یقین پکا ہو جائے. پھر جب دل میں یقین پکا ہے پھر زبان پہ بات آئے گی استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، سینہ تان کر ڈنکے کی چوٹ یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کے پاس یقین کی دولت ہے اور ساتھ میں دلائل ہے. دیجیے اللہ نے اس کے لیے ان کو نظارے کرائے. پہلا نظارہ یہ کرایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جس وقت رات کا اندھیرا ان پر چھایا، رات کے اندھیرے نے ساری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آسمان پر دیکھا ایک ستارہ طلوع ہو چکا ہے. رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ستارہ، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ بابل کے رہنے والے بتوں کو پوجتے، اور اسی طرح سے وہاں کے باسی اور ارد گرد کے باسی ستاروں کی پوجا کرتے. تو یہ منظر اللہ نے دکھایا. جس وقت رات پڑ گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، دیکھا آسمان پر ستارہ طلوع ہو چکا. قال هذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے. قوم کے لوگوں، تم یہی کہتے ہو نا ستاروں کو پوجو،
تو یہ ستارہ میرا رب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرے، قوم کو دعوت دینے کے لیے یہ میرا رب ہے۔ اگر یہ رب ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا یہ کس قدر طاقت کا مالک ہے، یا اس کے اندر کون سی وہ صلاحیت ہے۔ چنانچہ ہوا یہ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، ستارہ وقت پہ طلوع ہوا اور وقت پہ غروب ہو گیا۔ اس کو طلوع کا حکم دینے والا کون؟ غروب کرنے والا کون؟ لیجئے، اللہ کا حکم چلا، طلوع ہوا، اللہ کا حکم ہوا، غروب ہو گیا۔ جب غروب ہوا نہ دیکھا، ساری قوم کے سامنے اعلان کر دیا، لا احب الآفلین، میری قوم کے لوگوں جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، غروب ہو جائے، طلوع غروب کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہو، میں اس سے معبود والی محبت نہیں کر سکتا۔ تم کہو کہ میں اس سے معبود والی محبت کر لوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو زندہ ہوا، جو مرا، جو طلوع ہوا، جو غروب ہوا، جس پر اتار چڑھاؤ آئے، جس پر عروج و زوال آئے، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی اپنا بھی مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو ہمیشہ طلوع رہتا، ہمیشہ عروج میں ہی رہتا، کبھی اس کو زوال نہ آتا، ہمیشہ زندہ رہتا، کبھی نہ مرتا۔ تو بڑی خوبصورت دعوت دی، کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ محبت نا، یہ پہلا قدم ہے۔ جب محبت ہوتی ہے معبود والی، پھر بندہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ جتنا کچھ شرک کی راہوں میں ہوتا ہے، پیروں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مرشد کے ساتھ، نہ جانے کیا کیا لوگوں نے بنا رکھے ہیں، سرکاریں بنا رکھی ہیں، پھر آستانے، مزار، گدیاں، دربار، یہ سارا کچھ وہاں پر کیوں ہوتا ہے؟ عقیدت میں، محبت میں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، تو یہی دروازہ بند کر دیا۔ بھئی جو غروب ہو جاتا ہے نا، جس پر زوال آ گیا، اس کا مطلب ہے وہ اپنا بھی مالک نہیں، وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکا، تو میں اس سے معبودوں والی محبت کیوں کروں، کیسے کر سکتا ہوں؟ لیجیے یہاں پر ایک بات مکمل ہوئی۔ اب اگلا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وقت کے بعد دیکھا، رات کئی اندھیرا ہے، چاند چمکنا شروع ہو گیا، آسمان دنیا پر چاند طلوع ہوا، چمک رہا ہے، ستارے سے بڑا ہے اور خوبصورت ہے، چاند کی چاندنی کی باتیں دنیا بھر کے اندر زبان زد عام ہے۔ تو کہا اچھا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اس کو پوچھتی ہے قوم، دنیا، بعد والے بھی آ کر پوچھتے رہے، پہلے والوں نے بھی پوچھا، تو کہا ہذا ربی، اچھا یہ ہے میرا رب۔ لیجئے وقت گزرا، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جس وقت چاند بھی غروب ہو گیا، ہونا ہی تھا اس نے، حکم جو اللہ کا چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، رات کو طلوع ہوتا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، غروب ہو گیا، کہنے لگے رب میرا یہ نہیں ہے، رب میرا کوئی اور ہی ہے، وہ اپنا آپ کسی کو دکھاتا نہیں، وہ غائب میں ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے مجھے نہ دیکھ کر میری مثال محبت کیسی کرتے ہیں، میرے ساتھ تعلق کیسا رکھتے ہیں۔ مزہ تو تبھی ہے نا، دیکھ کے ماننا تو کیا ماننا، مزہ تو تب ہے دیکھا نہیں، بن دیکھے ہی مان رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، گردنیں کٹوا رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کی محبت کے اندر وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کی انتہا کو پہنچے، تو اللہ یہ دیکھتا ہے۔ تو کہا میرا رب یہ نہیں ہے، اگر میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو پھر میں تو گمراہوں میں سے ہوں گا، اگر رب سیدھا رستہ نہ دکھائے دنیا کی کوئی طاقت سیدھے رستے پر لا نہیں سکتی، سیدھا رستہ دکھانا، اس پہ چلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے ہم روزانہ رات کو جب وتر پڑھتے ہیں نا تو دعا کرتے ہیں،
اللہم اہدنی فیمن ہدیت، رسول پاک نے بھی دعا پڑھی، اپنے شہزادے حسن کو بھی دعا سکھائی، صحابہ کو دعائیں قنوت سکھائی، روزانہ رات کو دعا کرو اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان میں شامل کیے رکھنا جن کو تو نے ہدایت عطا کی ہے۔ تو ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو پھر میں تو گمراہوں میں سے رہوں گا۔ دوسرا منظر مکمل ہوا، تیسرا شروع ہوتا ہے، صبح ہوئی، طلوع سحر، روشنی پھیلی، آہستہ آہستہ سورج کے نکلنے کا وقت، فلما رأى الشمس بازغة، دن کا اجالا ہے، سورج نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کے عجائبات میں سے ایک عجیب چیز دیکھی، سورج طلوع ہو چکا ہے، اتنی روشنی، ستارے ڈوب چکے، چاند غروب ہو چکا، اب صرف پوری دنیا پر روشنی ہے سورج کی، سورج چمک چکا ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ دیکھا سورج چمک رہا ہے، قال هذا ربی هذا اکبر، فرمانے لگے اچھا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے ہی بڑا ہے، ستاروں سے بھی، چاند سے بھی سب سے بڑا ہے۔ آج کی ایجادات بتا رہی ہیں بڑی بڑی کہکشائیں ہیں کائنات میں، یہ ہمیں نظر آنے والا جہان کچھ بھی نہیں، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں، اور پھر سورج سے بڑے بڑے اللہ نے سیارے رکھے ہوئے، اللہ کی قدرت ہے، جن تک انسان پہنچا ہے وہ کچھ بھی نہیں، کتنی ایجادات، کتنا کچھ، دیکھو کتنا پہلے کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، ایجادات کے لیے نہیں کہ صرف سائنسدان جناب ان سے سبق حاصل کرے، ہر شخص کے لیے اس میں سبق ہے، غور کرے، دیکھے اور ان کے ذریعے بھی اپنے رب کی پہچان کی کوشش کرے۔ تو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر کیا ہوا شام کو؟ سورج بھی غروب ہو گیا، فلما افلت، چنانچہ سورج بھی غروب ہو گیا، قال، فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں اس سے بری جو تم شرک کرتے ہو۔ تم نے ستاروں کو شریک بنایا اللہ کا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، منظر تم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ اب سنو، مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے جس سے تم عاری ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے شرک اور عقل ان کا آپس میں ویر ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، جہاں شرک ہو وہاں عقل نہیں، اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں پر شرک نہیں ہوتا۔ تو کہا میری قوم کے لوگوں میں بالکل بری اس سے جو تم شرک کر رہے ہو۔ ابراہیم کو اپنے بارے میں بھی تو بتائیں نا، آپ آخر کس کو مانتے ہیں؟ آپ کا رب کون ہے؟ سنو میرے عزیزو، اللہ کے خلیل ابراہیم کی بات اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے۔ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری قوم کے لوگوں میں تو اپنے آپ کو اس ذات کے آگے سرنگوں کر چکا، سرنڈر کر چکا، جھکا چکا، اپنے آپ کو اس کے تابع کر چکا کہ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی۔ کتنی خوبصورت دلیل ہے۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لوگوں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے دن، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے سورج اور چاند۔ لوگوں، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ واہ میرے اللہ، کتنی زبردست تو نے بات کر دی۔ سجدہ اس کو نہ کرو جو پیدا ہوا، سجدہ کس کو کرو؟ جس نے، بس یہ ایک بات سمجھ آ جائے نا تو ساری کی ساری شرک کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ لاؤ کائنات میں کوئی
کہ جس نے کچھ پیدا کیا ہو، اللہ پوچھتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جس نے سب پیدا کیا اور جس نے کچھ پیدا نہیں کیا یہ برابر ہے؟ بلکہ سورہ حج میں تو کمال ہی کر دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ نے کہا تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، جن جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اجتمعوا له، سارے اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی، جنات بھی، انسان بھی، پہلے والے بھی، بعد والے بھی، سارے مل کر، اللہ کا چیلنج ہے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ آپ کے رب کا قرآن ہے۔ میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں توجہ دلاتا ہوں، قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے نا، صرف رمضان کے لیے تو نہیں نا، رمضان کے علاوہ بھی تو ہے نا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، تدبر غور و فکر کے لیے بھی ہے۔ قرآن کا چیلنج نوٹ کریں، اللہ نے کہا سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے آگے پڑے ہوئے نظر و نیاز کے کھانے، منتیں، چڑھاوے، ان میں سے کوئی چیز اچک کر لے جائے، لا يستنقذوه من، وہ مکھی کے منہ سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، اور مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور اس سے مانگ جو طاقتور ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، اس میں دعوت ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، ان پر انسان نظر دوڑائے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، پھر اس مضبوط تعلق کی بنیاد پر جو عبادت بندہ کرے گا نا، پھر اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ دلائل دیے، اور یہ عقلی دلائل، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں پیش کی قوم کے سامنے، قوم نے کیا سلوک کیا، انشاءاللہ اگلی آیات کے ضمن میں اگلے خطبے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہاں اس مرکز کے اندر بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا، حفظ قرآن، درس نظامی، عالم فاضل کا کورس، یہ سارے کے سارے اللہ کی توفیق کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، آج تو شاید ہماری نگاہوں میں اس کی اتنی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں، قیامت کے دن جس وقت اللہ اس کی عزت افزائی کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ اور صلہ دے گا، پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال ایمان والوں کو دنیا میں بھی بڑی قدر ہے، اور ایمان ہے، یقین ہے، تو الحمدللہ جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کوئی نعمت ایسی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم آپ سب کو بھی اس خوشی میں شریک کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ایک بچے یحییٰ ریاض نے
ماشاءاللہ اپنا قرآن پاک مکمل کیا. ہمارے محترم قاری زاہد صاحب ان کی کلاس کا یہ بچہ ہے. صبح اس کے والد صاحب فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے ریاض بھائی, تو کہتے ہیں بچے نے پرائمری کی, تو میں نے اپنی گھر والی سے کہا کیوں نہ بچے کو حفظی کروا لیں, ہمارے خاندان میں کوئی حافظ نہیں ہے. تو صبح بیٹھے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ رب سے تعلق جوڑ کر باتیں کر رہے تھے کہ حافظ صاحب آپ کا ادارے کا شکریہ کہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا. تو الحمدللہ یہ ہے وہ ادارہ جس نے اللہ کے فضل و کرم سے قوم کے ایسے ایسے گھرانوں کے اندر حفاظ کھڑے کیے, پیدا کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں عطا کرے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کو ماشاءاللہ توجہ دلائی, آپ احباب نے توجہ فرمائی. کچھ تو ہمیں جو بچے ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں, بچے اور بچیاں, ان کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ کام قریب جا لگا ہے. 105 سیٹ ہمیں چاہیے تھے ابتدائی کلاسوں کے, یعنی جو پہلی کلاس ہے, دوسری کلاس ہے, اس کے طالب علم. یہ پہلی دوسری کلاس کا مطلب ہوتا ہے میٹرک اور ایف اے لیول. یہ پہلی دوسری کلاس مدارس کی یہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی کلاس کا مطلب ہوتا ہے بی اے اور ایم اے. تو جو بڑی کلاسیں ہیں نا, ان کا کورس وہ ہمیں چاہیے تھے 75. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کام قریب جا لگا ہے. تو 70 جو چھوٹے سیٹ ہیں اللہ نے وہ کروا دیے ہیں. ابھی تقریباً 35 باقی ہیں. اسی طرح سے جو بڑے سیٹ ہیں ان کی تعداد ابھی کافی کم ہے. تو اس کے لیے میری گزارش ہے, وہ تقریباً 40 سیٹ ابھی باقی ہیں. تو میرے عزیزوں کچھ زیادہ مہنگا نہیں. ہم اپنے بچوں کا جب سال شروع ہوتا ہے تو ہماری او لیول کی, اے لیول کی کلاسوں کے بچوں کے لیے, یا جو بچے ماشاءاللہ ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آرٹس کے ساتھ بھی کریں, تو کتنی مہنگی کتابیں لو جی. پھر اس کے بعد بھی مصیبتیں ہیں, نوٹس لے لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو. یہ سال میں صرف ایک بار کا بچوں کے لیے خرچہ ہے. پھر الحمدللہ یہ ادارے کی طرف سے ان کو کتابیں ملیں گی, اس سال پڑھیں گے, رمضان کے پہلے جو ہے کلاس مکمل ہوگی, یہ اپنی کتابیں ادارے میں جمع کروا دیں گے. اگلے سال جو بچے آئیں گے پھر انشاءاللہ وہ یہ, تو یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا جائے گا. تو ابتدائی کلاسوں کا سیٹ ہے صرف 2000 روپے کا, صرف 2000 روپے. اور اس میں الحمدللہ ترجمہ قرآن ہے, حدیث کی کتاب ہے, فقہ کی کتابیں ہیں, اصول حدیث کی کتابیں ہیں, اسی طرح سے بنیادی جو علوم ہیں نحو صرف ان کی کتابیں. پھر اس کے بعد اوپر والے لیول پر چلے جائیں, اس میں کتابوں کا سیٹ ہے 3500 روپے کا. اور اس میں حدیث کی بڑی کتابیں آ جاتی ہیں, مثلا ان کے اندر بخاری بھی ہے, ان کے اندر جناب سیاہ ستہ کی کتابیں, جامع ترمذی وغیرہ بھی ہیں, اس طرح تفسیر کی کتابیں ہیں. تو میرے عزیزوں اتنی خوبصورت چیزوں پر اگر ہمارا سرمایہ لگے تو اور کیا چاہیے. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے, بندہ اگر کسی کو قرآن پاک مہیا کرتا ہے پڑھنے کے لیے, یہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. کتاب لے کر دے دیتا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو اجر ہے. اس کے ساتھ الحمدللہ الماریوں کی بچوں کے لیے اشد ضرورت تھی, چونکہ بچے یہاں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ قیام و طعام ادارے کے ذمے, یہ اللہ کا فضل ہے. تو ہمیں 10 الماریوں کی ضرورت تھی. ہمارے بھائی اللہ ان کو جزا دے, ہم نے ان سے کہا آپ ہمیں الماریاں مہیا کریں, انشاءاللہ یہ امانت ہم آپ کو جلد آپ کی دیں گے. اللہ انہیں جزا دے, انہوں نے ہمارے اوپر اعتبار کیا. تو 10 الماریاں اوپر 2nd فلور پر آئی پڑی ہیں, بچوں کو ہم نے دے دی ہیں. سامان ان کا باہر تھا بکھرا, انہوں نے رکھ لیا ہے, لیکن وہ ہمارے اوپر میرے عزیزوں ذمہ داری ہے. 25,000 روپے کی ایک الماری ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ بنوائی تھی, لیکن اب ذرا تھوڑی سی وسعت ہے. بھائی جس نے بنائی اللہ اس کو جزا دے, بڑا اس نے تعاون کیا. 30,000 کہہ رہا تھا, ریکویسٹ کی بچوں کے لیے, ادارے کے لیے, ماشاءاللہ اس نے 25,000 میں اچھی بہترین صاف ستھری بنا کے دے دی. تو کوئی میرے ایسے 10 بھائی جو ایک الماری انشاءاللہ ذمہ لے, تو یہ میرے عزیزوں مستقل کا صدقہ جاریہ ہے. بچے جب تک پڑھتے رہیں گے, الماریاں استعمال کریں گے, کتابیں پڑھیں گے, آپ کا اور آپ جن کی طرف سے صدقہ کریں گے ان کا بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلی گزارش یہ ہے میرے عزیزوں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور مسلمان کو یہی تعلیم ہے. سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کوئی بھی بدبخت, گندا, پلید, مشرک دنیا سے اٹھ کر
کوئی بکواس کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل گوارا نہیں کرتے۔ یہ بدبختوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے دنیا کے اندر، جب چاہتے ہیں اپنی گندی زبانوں سے نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ اور یہ ہندو بنیا، یہ بی جے پی کی جو ذمہ دار ہے جس نے یہ بکواسات کی ہیں پچھلے دنوں، اور پوری دنیا کے اندر میں عربوں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے زبردست رد عمل دیا، ہندوؤں کو نکال باہر کیا۔ اور دیکھو چند دنوں کے اندر ہی جناب انڈیا کی حکومت نے اپنے معاشی معاملات کو تنگ پڑتا ہوا دیکھ کر گھٹنے ٹیک دیے اور جناب ان کو برخاست کر دیا، نکال دیا، رکنیت معطل کر دی۔ ہاں مسلمانوں، کرنے کے کام کچھ اور بھی ہیں، یہ بھی ایک ہتھیار ہے معیشت کا۔ آج ہم کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، صرف مصنوعات کی حد تک نہیں، ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرو۔ اور بلکہ یہ جو گستاخان رسول ہیں، ان کے بارے میں جو قانون دنیا کے اندر بنوایا جانا چاہیے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی جسارت کرتا ہے تو اس کی سزا وہی ہونی چاہیے جو مذہب کے اندر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایسے بدبخت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج ہندو یہ جسارتیں کرتے ہیں اور خواستیں کرتے ہیں۔ دیکھیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا اور اس کو ٹھیس پہنچائی۔ الحمدللہ پاکستان سے بھی آواز اٹھی، دنیا بھر سے آواز اٹھی، اور اب اس آواز کو دبنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان اس کے لیے کھڑا ہو، اور بڑے زبردست مسلمانوں کو اللہ نے ہتھیار دے رکھے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ہتھیار بڑا زبردست ہے اور استعمال ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو نوجوان ہیں، جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، بھرپور انداز میں اپنے پیارے نبی کی حرمت کے لیے، عزت، تقدس، امی عائشہ کی عظمت و شان، رفعت کے لیے اس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ اور ہندو بنیا جو میدان جہاد میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کشمیریوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس قسم کی نیچ حرکتوں پر اتر آیا ہے اپنے آقاؤں کو دیکھ کر کہ کبھی صلیبیوں نے گستاخی کی، کبھی یہودیوں نے، تو اس نے کہا میں بھی کر کے دیکھ لو۔ الحمدللہ ہندوستان سے مسلمان اٹھے اور بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا پھر رد عمل جب آتا ہے پھر تمہاری چیخیں نکلتی ہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے نبی کی شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم ان الفاظ کو نہیں دہرانا چاہتے جو انہوں نے کہے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی مذہبی کتابوں کے اندر دیکھیں تو ان کے بڑوں نے جو کھلواڑ کیے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنماؤں نے جو کچھ کیا ہے، ہمارے پیارے نبی کی زندگی تو اس کے مقابلے میں الحمدللہ بالکل صاف ستھری ہے۔ ہمارے نبی کا دامن تو بالکل اجڑا ہوا، صاف ستھرا، ان کو اپنا گند بدبختوں کو نظر نہیں آتا، اور ہمارے پیارے نبی کے بارے میں وہ اس طرح کی نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا وہاں کے کہ ہماری بات تو صرف یہی ہے، اس طرح اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھیں، اگر نہیں دیں گے تو پھر اللہ کے مجاہد بندے اٹھتے ہیں۔ عامر چیمہ اٹھا، اس سے پہلے غازی الدین شہید اٹھا، اس طرح سے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھے گا، اور انشاءاللہ ایسے گستاخان رسول کی زبانوں کو ان کی گدیوں سے کھینچ لیا جائے گا۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ہمیں گالی دو، ہمارے بڑوں کو گالی دو، لیکن ہمارے پیارے نبی کے بارے میں اپنی زبان پر کوئی گندا لفظ لانے کا سوچنا بھی نہ۔ اب وہ کہتی ہے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے فلاں ہو رہا ہے، مجھے جناب سیکورٹی دی جائے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ کچھ ہونے سے پہلے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بزدلی ہے ان کی، جس وقت یہ خواستیں کرتے ہیں اس وقت ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مسلمانوں کو چاہیے صرف مصنوعات کا نہیں، ان کے کلچر کا، ان کی ایک ایک چیز کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا۔ آخری گزارش میرے عزیزوں، یہ رواں ہفتے ہماری ایک عظیم شخصیت مستجاب الدعوات اللہ اکبر محترم صوفی عائش محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تھے، الحمدللہ یہاں بھی متعدد مرتبہ ان کی تشریف آوری ہوئی، جب بھی ملاقات کا ہونا بہت محبت ملتی، اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح چورستان میں الحمدللہ اللہ اکبر تحریک آپ کی جماعت خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ محترم حافظ عبدالرؤف صاحب وہاں تھے، ان کے ساتھ ایک بھائی تھا بلال، گاڑی کو حادثہ پیش آیا،
اور وہ بلال بھائی شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی شہادت کو قبول فرمائے. ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد ہم ان دو عظیم ہستیوں کا انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے. آپ سب احباب اس میں شریک ہوں اور دعائیں کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.